اللہ کی راہوں میں نکل پڑے، اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، جنہوں نے بیعت کا مقصد سمجھ لیا کہ میرا ہاتھ میرے مرشد کے ہاتھ میں، مرشد کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، ہاتھوں کی زنجیر بندھتے بندھتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی آل تک پہنچ گئی، ان لوگوں کی زندگی اور آخرت دونوں سنور گئی۔ جس نے بیعت کا مطلب سمجھا، میرے آقا نے فرمایا میری آل کشتی کے دو ہے، نوح علیہ السلام دی کشتی وہاں پر ہے، جو سوار ہوا وہ باہر ہو گیا، پھر نہیں طوفان آئے گا، پھر تجھے طوفانوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پھر تجھے پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب زندگی میں تلخیاں ہوں، سنو پریشانیاں آن، جب غموں میں گر جاؤ تو ایک ہی راستہ میرے آقا کی آل کی طرف دیکھو۔ تو آقا کی آل پاک کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ آج کیا ہے؟ میرے سرور کائنات تک پہنچنے کا، آقا کی آل پاک تک پہنچنے کا ذریعہ، یہ وہ ذریعہ ہے جو جس کی تلاش میں ہم پورا چیز جاتے ہیں۔ بے شک آج کوئی مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہے تو کیوں دے گا بابا؟ وہ پیر خاتم حسین کے بیٹے کے ہاتھ جاتے رہے گا۔ یہ ہاتھوں کی زنجیر بندھتے 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 مولا علی تک پہنچ جائے گی۔ تو آل رسول کی تک پہنچنے کا ذریعہ صوفیاء کے ڈیروں پر آتا ہے۔ کیا کہا؟ صوفیاء درویشوں نے ڈیرے کی آل رسول تک پہنچنے گئے۔ مولوی ہمارے عہد کے علماء، میں یہ بات کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں، ہمارے اس عہد کے علماء کرام آل رسول سے وفا نہیں کر سکتے، آقا کی آل سے وفا نہ کر سکے۔ سنو سنیاں سے پتہ ہی چلتا وہ آیا کہ ادھر گیا کدھر۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک کو پتہ نہیں چلتا کہ محرم آیا چلا گیا۔ اسی گل سنو، جو میرے آقا کی آمد کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہو، سرکار کی آمد کا مہینہ آئے گا، آقا کا میرے آقا سرور کائنات، یہ صوفیاء کے سلسلے ہیں نا، یہ جو آج ہم بیعت کرتے ہیں، در حقیقت تو یہ سنت صحابہ ہے۔ ایک ایسا عہد تھا، ایک ایسا عہد تھا جب آل رسول سے محبت کرنے والے لوگوں کی زندگیاں تلخ ہو گئی۔ حضور یہ حقائق ہیں، یہ سب حقیقتیں ہیں۔ ایک ایسا عہد تھا جب سرکار کی آل کو اس عہد میں آل رسول سے صحابہ کی اولادوں کو، صحابہ کو دور کیا جا رہا تھا۔ پھر اس وقت میں سرکار کے صحابہ نکلے، شاید چھڑ دیتے سرکار کا غلام کو، جیسے آج بھی کہتے ہیں، ان بھی میرے آقا کے غلام تھے، شہروں کو چھوڑا، صحراؤں میں لے کر گئے، جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں دور نکل گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے یہ بیعت کا جو سلسلہ شروع کیا، جس کو بیعت توبہ کا نام دیا۔ اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں میں اور آنے والی نسلوں میں آل رسول کی محبت کو زندہ رکھا جا سکے۔ سرکار میرے آقا سرور کائنات کی آل پاک، یقین کرو یہ وہ حق ہے جو قیامت تک حق آل رسول کے ساتھ ہے۔ قیامت تک یہ فیصلہ ہو چکا کہ حق میرے آقا کی آل کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے وہ انصاف نہ کیا۔ ہمارے بھی میں کو کہتا ہوں تکڑے ہو لوگ، اسی میرے آقا دا ملاد منانے والے بھی اسی سرکار جو، پھر سن لو آقا کے دین کا وارث کون ہے؟
سنی بھی ہو یا پکا سنی ہو گئے جو اللہ کے ولیوں کا ماننے والا ہو جتا حق کسی حد میں جتا ہوئے آقا کے دین کا وارث سنی سرکار کی نماز کا وارث سنی سرکار کی ساری یاد کا وارث سنی سرکار کے اصحاب کا وارث سنی میرے آقا کے آباؤ و اجداد کا وارث اور پھر اللہ کے ولیوں کا وارث سنی تو یہ باعدد لوگوں کی ٹیم ہے کس کی ٹیم ہے یہ باعدد لوگوں کی ٹیم ہے گزارش یہ تھی کہ آقا کی آمد کی خوشی میں ہم انتظار ہوتا ہے غلاموں کو انتظار ہوتا ہے خوشی تو غلاموں کو ہی ہوتی ہے آقا کی آمد کی خوشی تو غلاموں کو ہی ہوتی ہے پر میں نے پہلے بھی کہا یہ بات تیسری مرتبہ کر شعبہ میں بھی کہا آقا کا میلاد منانے والوں میرے آقا کی آمد کی خوشی منانے والوں تمہاری بارگاہ رسالت میں حاضری تبھی لگے گی جب تمہیں حسین کے جانے کا کام بھی ہوگا کلی خوشی نال سرکار نے راضی جب میرے حسین کا غم ہو میرے آقا سرکار دو عالم آپ میرے آقا جہاں بیٹھے وہی آئی قرآن میرے آقا کے سینے میں اتارا گیا میرے سرکار لینے نہیں گئے میرے آقا سرکار بیٹھے ہیں جبریل آتا ہے اینج کر کے دیکھا نہیں تو جبریل آ جاتا ہے میرے محبوب تو آقا سرکار دو عالم آپ کی نگاہیں اٹھتی ہیں کسی مسئلے پر آپ کہنا میرا محبوب یہاں پہ جبریل جا میرے آقا پر وہی آئی سرکار لینے نہیں گئے وہی میرے سرکار کے پاس آئی میرے سرکار صرف کمری والا صرف کیوں لینڈ ہوا صرف اپنے شہزادوں کو دیتے گئے جمعے کا خطاب ہے مسجد نبی ہے میرے آقا اپنے منبر پر تشریف فرما ہے خطاب فرما رہے ہیں اتنے میں دو ننھے شہزادے کہتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے میرے سرکار سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو کہہ سکتے ہو غلاموں کی ٹیم تھی جاؤ عمر فاروق ان بچوں کو اٹھا دو صدیق اکبر اٹھا لے میرے آقا نے کسی کو نہیں کہا میرے سرکار اٹھے صفے چیتے گئے میرے آقا گئے شہزادوں کو اٹھایا ممبر پہ آ کے بیٹھے ایک کو ادھر بٹھا دیا ایک کو ادھر بٹھا دیا اور میرے آقا نے بات سمجھی غلاموں کے لیے یہی کافی ہے نبی نے پیر دکھایا یہی کافی ہے میں صرف نجات کا ذریعہ بتانے آیا ہوں کہ رستہ کیے میرے سرکار نے فرمایا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں میں ان سے تو بھی ان سے پیار کر میرے سیاح کو ڈالے راج کو ڈالے اور گھر سے آنا سنا نے کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور پھر غلاموں کے لیے فرمایا آقا کو پتا تھا میرے غلاموں کی ایک ٹیم آئے گی سرکار کی یاد پر مر مٹنے والی ایک ٹیم آئے گی میری حرمت پر مرنے والے غلام آئیں گے جو میرے دین کے محافظ ہوں گے کیا کہا جو میرے دین کے محافظ ہوں گے جن کو دین کی غیرت ہوگی میرے غلام آئیں گے ان غلاموں کے لیے میرے آقا نے اپنے رب سے درخواست کیا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر اب یہ مقام دیکھو تو لو لائی آنے رسول نہ تو لو لگائی اللہ کے رسول سے میرے سرور کائنات کے حکم کے مطابق سرکار کی آواز سے تم نے پیار کیا تم نے حسنین کی ایمان سے پیار کیا نتیجہ یہ نکلا کہ تجھ سے میرا رب پیار کرتا ہے یہ وہ ولایت کا درجہ ہے یہ عام ولایت کا درجہ نہیں ہے عام ولایت نہیں ہے کہ بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ آپ صاحب بڑے نیک تھے یہ ہمارے قاری صاحب بہت نیک ہیں صوبیدار صاحب بھی اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں سانا پاپا بڑا یہ ہے ایک درجہ کہ یہ شخص اللہ
کو بہت یاد کرتا ہے، اللہ نے پیار کرتا ہے. یہ ہے ایک درجہ ولایت کا. لیکن یہ جو درجہ ہے نا کہ اس سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، یہ درجہ کچھ اور ہے. یہ درجہ ان کو حاصل ہے جنہوں نے آل رسول سے وفائیں، جنہوں نے آل رسول سے وفائیں، جن کا عقیدہ درست ہوا، جنہوں نے گستاخی نہیں کی. کیا کہا؟ ہم محرم شروع ہو جاتا ہے، محرم کی فاتح میرے حضور قبلہ بادشاہ نے بھی یہ حکم فرمایا، میں بھی اپنے بھائیوں کو یہ درخواست کروں گا اپنے بچوں کو بٹھاؤ، یہ میرے بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بٹھا کے دوستوں کے محرم میں ہوا کیا تھا. حضور یہ آل رسول کی عظمت کا مہینہ ہے. ہم سنت ابراہیمی کی بات کرتے ہیں، سنت حسینی پر تو شاید کوئی عمل ہی نہ کر سکے. اس پر عمل کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ وہی کر سکتا تھا جس کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اس پر عمل کرنے کے لیے میرے سرور کائنات اللہ مبارک ہونا چاہیے. اس پر عمل کرنے کے لیے آقا کے قدموں پر سواری کی ہوتی ہے. یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں. یہ میرے سرکار ہیں، میں نہیں موٹیا سے پایا. اور حضور کیا فرماتے ہیں امیر المومنین یا رسول اللہ، آپ حضرت امام حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے کیا خوش سواری ہے، کیا اب اٹھایا وہ آقا نے میرے سرور کائنات. دیکھیں یہ بات تو سنتے تمام درجے میرے سرور کائنات کی وجہ کا کوئی بھی درجہ اللہ اکبر یا رسول اللہ شہنشاہ جورا شریف زندہ باد پاسبان اسلام زندہ باد سید محمد منظور اصفری تار بادشاہ زندہ باد. نماز کا ٹائم ہونے والا. میں بس بات کو سمیٹتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں، آقا نے سرکار سرور کائنات نے آقا آپ نے اتنا پیار کیا کیوں کہ میرے سرکار کو کربلا نظر آ گئے. اللہ اللہ آقا کی نگاہیں کربلا پر. بے شک. میں اس بات کو آقا کے اس نے بھی کہا خم غدیر کے مقام پر میرے آقا سرور کائنات لاکھوں یا ہزاروں سب سے بڑا مجمع، سب سے بڑا مجمع ہے. اللہ کا رسول میرے سرور کائنات کے سامنے صحابہ کی ایک ٹیم ہے، مطلب آتے نگاہ لوگ ہیں. اس ٹیم کے سامنے میرے سرکار نے اپنے پردہ پوشی کا اعلان بھی کر دیا. یہ غیب کے جو کی داستانیں، یہ گستاخوں کی بات نہیں، غلاموں کی بات ہے. یہ کہتے ہیں غیب کا علم کس کو ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میرے سرکار کی بات نہ کر، تو میرے سرور کائنات کی بات مت کر، میرے آقا کی سواری کو بھی غیب کر دیتا. اللہ 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 جس کے اوپر میرے آقا تشریف فرما ہو، جیسے موٹے سے ہاتھ ہو گئے ہوگا بھی وہ بھی غیب کر دیتا ہے. میرے آقا سرور کائنات کھڑے ہوئے، آپ نے صحابہ تو گواہی نہیں، گواہی وقت تھا وہ کھڑیاں تھی. سرکار نے پوچھا ہاں بھائی تھوڑا میں مالک ہونے کا یا رسول اللہ تو ساڑی جانا دے مالک، اور میں تمہاری اولادوں سے افضل ہونے کا یا رسول اللہ ماں باپ بہن بھائی سب سے افضل آپ. میں کیا تمہاری جانا کا ساڑی جانا دے مالک یا رسول اللہ آپ. فرمایا تمہارا بھی مالک، میں نے کہا مالک. فرمایا تمہارا ولی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ولی. میرے آقا نے پھر ایک درویش کا ہاتھ پکڑا، اس طرح ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہ 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 جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور قیامت تک درویشی کہاں گئی؟ درویشی مولا علی کو کہاں گئی؟ ہر درویش کی لائن پھر مولا علی تک چلی گئی. قیامت تک فیصلہ ہو گیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور اسی خطبے میں میرے سرور کائنات نے یہ سننے والی بات ہے. میرے آقا نے فرمایا
میں اپنے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری آل بیت. فرمایا میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرنا. اللہ اکبر. یہ جملہ میرے سرور کائنات نے 3 مرتبہ فرمایا. میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرنا، میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرنا. تو یہ نگاہیں مصطفیٰ تھی نا، میرے آقا کو نگاہیں کربلا پر تھی. تو جن لوگوں نے آل رسول کو تکلیف پہنچائی، کیا وہ میرے سرکار کی شفاعت ان کے ذمہ ہوگی؟ نہ. استغفر. سن لو، بخشش عملانہ نہیں ہو رہی. یہ میں آج یہاں کہہ کے جا رہا ہوں، بخشش عملوں سے کسی کی نہیں ہوتی. کس سے ہوتی ہے؟ میرے آقا کی رحمتوں سے، بے شک. میرے آقا کی رحمت سے. اور جو میرے آقا کی شفاعت سے محروم ہو گیا وہ غرق ہو گیا. یہ گناہوں کی بات نہیں. ہماری کہنا نا ڈراتے رہے انج ہوئے گا، انج تکڑا حساب ہوئے گا، اندھیری رات ہوگی قبر میں. وہ درویشوں کے غلام یہ کہتے ہیں. میں کیا بابا حساب وہ ایک گل حساب پیش ہو دی وہ کرے کہ میں حساب گزراتا پوری تیاری کی ہوئے بچے دی جا کے کہو یار میں نمبر لے کے آواں گا، میں بڑی تیاری کی ہے. درویش کیا کہتا ہے؟ وہ کہنا یار میری تو تیاری کو نہیں، میں تو صرف نام پاتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اپنے کی بات نہیں. درویش اس دنیا میں بھی رہے تو میں نہیں، میرے آقا، اور جب جائے گا تب بھی میں نہیں، میرے آقا ہوں گے. اللہ پاسبان اسلام زندہ باد. شاہ چورا شریف زندہ باد. کل سچ جو درجے ملے میرے آقا سے ملے. تو جہاں میرے آقا نے فرمایا جو کرنا ہے وہ حکم الہی ہے. صدیق اکبر کا درجہ کس وجہ سے ہے؟ میرے سرکار کی وجہ سے ہے. عمر فاروق بن آپ کا درجہ کس وجہ سے ہے؟ میرے آقا کی وجہ سے ہے. مولا علی کا درجہ کس وجہ سے ہے؟ میرے سرکار کی وجہ سے. بے شک. یہ سب درجے میرے آقا کی عطاؤں کے ہیں. امت کی بات سنو، سرکار نے اپنے اصحاب کو تو عطا فرمایا ہی فرمایا، اپنے اصحاب کو تو بہت عطائیں فرمائی، آل رسول کی عطائیں. پر تمہارے واسطے بھی میرے سرکار نے بڑی عطاواں کی. آج کے عہد کا مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میرے کملی والے نے تمہیں کوئی کم دیا. نہیں، میرے آقا نے والا سوفا یومی کا ربو کا فتردہ. بات سنو، میرے سرور کائنات میرا محبوب کس چیز پر راضی ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. سرکار راضی کب ہوں گے؟ جب سرکار کی امت پر کی جائے. یہ غلاموں کی بات ہے جو قبلی والے کی اتنی عطائیں ہوں کہ تو اور میں سانس بھی لیں تو میرے سرور کائنات کی عطاؤں سے ہم کھائیں، میرے آقا کی عطاؤں سے ہمیں جو ملے میرے سرکار کی عطاؤں سے. تو اس سرور کائنات کی آج سے محبت کا حق تم لوگوں کو نبھانا ہوگا. آل رسول سے محبت کا حق نبھانا ہوگا. بے شک. کیونکہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے میرے سرکار کہ میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے. یہ ایک ہے. پھر آگے بھی اب ٹائم کم ہے، اس پہ تو پوری رات بھی گزر جائے. یہ وقت تھوڑا ہے آل رسول کی. تو جب محرم آئے اپنے ایمانوں کو اکٹھا کرو. بڑی نام تاکید ہے، اکٹھے بھی ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر. یا علی. اکٹھے ہوتے ہیں، سرکار کو یاد کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں. کھاتے بھی آپ وہاں ٹھیک ہے، کھاتے بھی خود ہیں، بیٹھتے بھی خود ہیں، ملاقات بھی ہو جاتی ہے. چند گھڑیاں آل رسول کا ذکر کرنے سے آپ کی اور میری آفت سمجھ جاتی ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ سارا کچھ کر، صرف 5 منٹ سرکار نو تے سرکار دی یاد کر. دنیا کی سن کر آخرت کی سن. نجات کا ذریعہ آل رسول سے ہی ہوگا.
یاد کی بات میری لکھ لو کہ جدو محرم آئے ہر پیر بھائی ہر سرکار کا غلام اپنے گھر میں قدم نہیں سکے شریف کے نال رکھو چاہے میلاد شریف کا جلوس ہو چاہے محرم شریف کا احترام ہو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے غیر شریف طریقے سے کام بھی نہیں بنایا جانا چاہیے نہ ہی ڈول ٹمکیا دی جڑی ہے شروع ہو گیا مطلب وہ بھی نہیں سرکار کا غلام کیسے خوشی مناتا ہے کیسے السلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یہ ہے سرکار کے غلام کی خوشی کیا ہے غلام کی خوشی آقا پر درود اور آل رسول پر درود بھیجنے سے شروع ساجگار مل کے پڑھو سرکار بھی راضی سرکار بھی یار بھی راضی اللہ دے ولی بھی راضی سب میں ساجگار کی محفل سے جاؤ اپنے گھروں میں رکھو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ میرے سرکار کی